بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا اور جب بدلا ہم نے آیت مکان آیا ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ واللہ اعلم اور اللہ بہتر جانتا ہے بما ينزل جس کو وہ نازل کرتا ہے قالوا کہنے لگے انما انت مفتر یقیناً تو افترا کرنے والا ہے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثریت وہ ناسمجھ ہے قل آپ فرما دیجئے نزلہ روح القدس نازل کیا اس کو روح القدس نے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ لیثبت الذین آمنوا تاکہ مضبوط کر دے اللہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو وہدن اور یہ کلام ہدایت ہے وبشریٰ للمسلمین اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ اور تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون یہ جو کہتے ہیں انما يعلمه بشر اس کو يعلمه سکھاتا ہے کوئی بشر انسان لسان الذی زبان اس الذی اس کی یلحدون الیہ جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اعجمی اجمی ہے وہذا لسان اور یہ زبان عربی مبین صاف عربی ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ ان یقیناً الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ اللہ کی آیات پر لا یہدیہم اللہ اللہ ان کی رہنمائی نہیں فرماتا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما یفتر الکذب یقیناً وہ جو جھوٹا افطرا کرنے والے الذین وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ یہی سب سے بڑے جھوٹے ہیں ما قبل سبق کے اندر بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم جب شروع کیا جائے تو اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ اس کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس پر مفصل بات جو ہے اس نشست کے اندر ہو چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں جب مشرکین مکہ کے سامنے بیان کرتے تھے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ احکام تبدیل کیے مثلا مکہ کے اندر جب صحابہ کرام رہتے تھے مکہ والے انہیں بہت تکلیف دیتے تھے اذیت دیتے تھے لیکن حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہاتھوں کو روک کے رکھو اپنی نماز پڑھو زکوٰۃ دو بس ہاتھوں کو روک کے رکھو اب یہ حکم تھا مکہ کے اندر لیکن جب مدینہ میں آ گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان کا پلہ بھاری ہو گیا جماعت مضبوط ہو گئی بڑھ گئے تو اب یہ حکم نہیں رہا اب فرمایا کہ اب یہ یہود و نصارہ یہ کافر یہ عیسائی آئے تو ان کو مار ڈالو ختم کر ڈالو تو مکہ میں ایک حکم تھا یہاں پر حکم تبدیل ہو گیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے کہ اب حکم یہ ہو گیا تو کفار مکہ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ کبھی ایک حکم بتاتے ہیں کبھی دوسرا حکم کبھی ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کبھی دوسری طرف اللہ رب العالمین کو حکم تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اس طرح وہ اللہ کی شان میں بھی کچھ آگے کہہ جاتے تھے کہ جب اللہ سب جانتا ہے تو ایک ہی حکم نازل کرتے تو رب العالمین یہاں سے ان کی باتوں کا رد فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے
ایک آدمی مریض ہو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور علاج کرتا ہے، ڈاکٹر بعد میں کہے کہ آپ یہ دوائی چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری دوائی میں لکھتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، تو اب وہ اگلا کہے کہ یہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی کہتا ہے؟ بھئی آپ کے موافق نہیں آ رہی تھی، اس نے آپ کی نبض چیک کی تو بیماری کی تشخیص کی بنا پر دوائی کو تبدیل کر دیا، وہ آپ کی بہتری کو جانتا ہے۔ تو رب العالمین وہ تو حکیموں کا حکیم ذات ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جب اللہ رب العالمین ایک حکم کو منسوخ کرتے ہیں، دوسرا حکم لاتے ہیں، تو دوسرا حکم یا تو اس سے بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے یا اسی کے مثل ہوگا۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ، ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما ينزل، جس کو وہ اللہ نازل کر رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر اس بندے کی کتنی خیر ہے۔ قالو، مشرکین مکہ، وہ کافر، وہ دشمنان دین، دشمنان قرآن، وہ کہنے لگے انما انت مفتر، تو مفتر ہے، افتراء کرنے والا، آگے پیچھے کرنے والا، اے محمد تو یہ ہے، کبھی ایک حکم بیان کرتا ہے، کبھی دوسرا حکم سامنے رکھتا ہے۔ رب العالمین فرما رہے بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثریت وہ نہیں جانتی، وہ نہیں جانتی، انہوں نے تو ایمان لانا نہیں تھا، ایمان لانا نہیں تھا، اور جب ایمان نہیں لانا تھا، جب انہوں نے تعلق قرآن سے نہیں رکھنا تھا، تو ان کا تو پھر مزاج یہی کہ وہ قسم قسم کی باتیں کرنے پر آ گئے۔ جب ایمان نہیں لانا، عمل نہیں کرنا، تو اس نے کبھی کیا کہنا ہے، کبھی کیا کہنا ہے، اور اعتراض کرنا یہ ویسے ہی دین دشمنوں کا کام ہے۔ دین سے محبت رکھنے والے وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ جیسے آج صبح مشکوٰۃ شریف کے درس میں حضرت علقمہ کی روایت آئی کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حمص جا رہے تھے، حمص میں مقام پر رکے شام کے قریب، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی سورہ یوسف کی، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تلاوت تو آپ کی صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ تلاوت اسی طرح اللہ کے نبی کے سامنے کی تھی، اللہ کے نبی نے اس تلاوت کو سراہا تھا، اور پھر جب غور کیا ابن مسعود نے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کی بو کو سونگا تو آپ نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا کہ کوڑے لگاؤ اس کو، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ وہ روایت تو ایک الگ اس پر ہے، لیکن میں اس روایت کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ حضرت علقمہ بھی تو موجود ہیں، وہ اعتراض نہیں کر رہے، لیکن جس نے شراب پی ہوئی ہے وہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور تلاوت پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو آج بھی موجودہ زمانے کے اندر جو لوگ قرآن پر، حدیث پر، مسجد مدرسے پر، دین والوں پر اعتراض کر رہے ہیں، ضرور ان کا تعلق شراب کی بوتل کے ساتھ ہوگا، ان کا یارانہ شراب کی بوتل کے ساتھ ہوگا، وگرنہ حضرت علقمہ بھی موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ اعتراض کر رہے ہیں انما انت مفتر، آپ تو مفتر ہیں، آپ تو افتراء کرنے والے، جھوٹ کا بند باندھنے والے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، نزلہ روح القدس،
نازل کیا اس کو روح القدس نے، یعنی جبرائیل امین لے کر آیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کو جبرائیل امین لے کر آیا رب العالمین کے حکم سے، اور یہ حق اور سچ کتاب ہے۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ ثابت قدم کر دے، مضبوط کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن، اور یہ کلام ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وبشریٰ للکافرین نہیں کہا، وبشریٰ للمسلمین کہا، کہ جو مسلمان ہیں، ایمان اور عقیدہ اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں، عمل کرنے کا ثواب ملے گا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وہ پھر یہ بھی کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بلعام یا یعیش یا اس طرح کوئی بھی ایک نام تھا ان کا، مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں لوہار تھا، عیسائیت اس کا مذہب تھا، اور انجیل پڑھتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد وہ آپ کی باتیں سنتا تھا تو اس کی اچھی لگتی تھی، تو وہ آپ سے محبت کرنے کبھی آپ کے پاس آتا تھا، اور آپ علیہ السلام بھی کبھی کبھی اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ اور وہ روم کا رہنے والا، مکہ کا رہائشی تو تھا، لیکن مقامی اور وہاں کا باشندہ نہیں تھا، باہر کا۔ اب لوگوں نے دیکھا یہ ادھر جاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اور پھر لا کر ہمارے کو سناتا ہے، اس سے یہ سبق سیکھتا ہے اور پھر لا کر ہمیں یہ سکھلاتا ہے۔ اب لوگوں نے تو معمولی سا وہ دیکھ لے تو بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں یہاں چوک میں ایک دکان والے تھے، ہارڈ ویئر والے، ان کی دکان پر کبھی کبھی وہ بلا لیتے تھے، میں چلا جاتا تھا۔ بہت خدمت کرنے والے، اکرام کرنے والے ساتھی تھے۔ 2-4 دفعہ کہ انہوں نے دیکھا تو نمازیوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ دکان مولوی صاحب کی ہے، مولوی صاحب پارٹنر ہے اس میں۔ اور کئی انہوں نے آ کے میرے سے پوچھ لیا، مولوی صاحب یہ دکان آپ نے لی ہوئی ہے؟ میں نے کہا لی نہیں ہو تو اللہ دے بھی دے گا، آپ کو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں وہاں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو وہاں جاتے ہیں اور ان سے سیکھ کر پھر آ کر ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو رب العالمین اس کا رد فرما رہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ جو کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اس کو ایک بشر سکھاتا ہے، اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ لسان، اللہ فرما رہے ہیں، لسان، زبان، الذی، اس آدمی کی، یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اللہ کے نبی کو، اعجمی، وہ تو اجمی ہے، وہ اجمی ہے۔ اور جو پیغمبر سنا رہا ہے، وہذا لسان عربی مبین، یہ تو صاف عربی ہے، وہ اجمی ہو کر اتنی صاف شفاف عربی کیسے بول سکتا ہے؟ کچھ عقل کے ناخن لو اعتراض کرنے والوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر وہ سکھاتا، وہ غیر عربی ہے، اس کے پاس ایسے الفاظ ہو نہیں سکتے۔ ایک آدمی کی اپنی مادری زبان ہو، وہ جس انداز سے بات کرتا ہے، اور ایک آدمی سیکھ کر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو۔ فرمایا تمہیں ہو کیا گیا؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ تو بالکل صاف شفاف عربی زبان ہے جو پیغمبر سنا رہا ہے، اور پیغمبر پہلے ہی بتلا چکا کہ تم جو اعتراض کرتے ہو کہ یہ کہیں سے لے کر آتے ہو، تو اللہ کا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل کوئی تم ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے کر آ جاؤ، جو تم اپنی عربیت پر، اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر تمہیں جو ناز ہے، تم بنا کر لے آؤ۔
بنا بھی نہیں سکتے اور اعتراض کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کی رہنمائی نہیں فرماتا، اللہ بھی ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ بھئی جب تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اللہ کو کیا ضرورت تمہارے ایمان کی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے، عذاب علیم رکھا ہوا ہے کہ ایک تو عمل نہیں، اوپر سے اعتراضات ہیں، اور پیغمبر کو کہتے ہو افطرا کرنے والے۔ پیغمبر کو رب العالمین فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، انما یفتر الکذب الذین، یہ جو جھوٹا افطرا کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور جھوٹا بہتان پیغمبر آپ پر باندھتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، یہی پکے جھوٹے ہیں، یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح